distribution ceremony of PMP course. My name is Shabana Khan, and I'm working as a professional development officer in the United Nations High Commissioner for Refugees Education Project as a professional development officer, and I feel extremely honored to welcome you all to this auspicious ceremony today. The ceremony has been organized with the joint collaboration of Brains Institute Peshawar and YEDC, the Young Engineers Development Committee. We are all here together to celebrate the confirmation letters of the young engineers today who have got opportunity to do the PMP course. The Young Engineers Development Committee launched the PMP for engineers throughout Pakistan, wherein 1,000 engineers will be given the opportunity of PMP. تو یہ سسٹم کا آغاز کیا کہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا. اسکریننگ ٹیسٹ میں جو لوگ میرٹ کی بنیاد پر آ رہے تھے ان کا سلیکشن ہوا, اور یہ سارے وہ ہیں جو آفیشل اسکریننگ ٹیسٹ کی بنیاد پر جو سلیکٹ ہوئے ہیں, جو کوٹاز ڈیفائنڈ تھا اس کی بنیاد پہ جو سلیکٹ ہوئے ہیں وہ سارے موجود ہیں. اچھا, سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلتی رہی کہ YDC کے ممبرز اپنے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں. تو اگر اس میں سے کوئی یہاں پہ جو شخص موجود ہے وہ اگر مجھے بتائیں کہ مجھے عبدالحسیب منصوری کو کتنے لوگ ادھر جانتے ہیں, صرف شاید وہ بندہ جانتا ہوگا جس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے پوچھا کہ سر اسکریننگ ٹیسٹ میں یہ ایشو آ رہا ہے, سبمیشن میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, ID جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, وہ تو جانتا ہے. اس کے علاوہ مجھے پرسنلی کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. اس لیے میرا دل مطمئن ہے کہ اس میں ہم نے کسی کا سلیکشن جو ہے نا ہائی جیک کر کے نہیں کیا. پیورلی آن میرٹ, صرف KP کے ریجن نہیں, اس کے علاوہ جتنے ہمارے ریجنز گزرے ہیں ان تمام ریجنز میں یہ ہم نے پالیسی فالو کی ہے اور ہم اس کو کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ ینگ انجینئرس ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جو انجینئرز ہیں ان کو کیا ضرورت ہے, ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ ینگ انجینئرس کے لیے کام کریں. تو بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم اس کمیٹی کا حصہ بنے تو ہماری خواہش تھی کہ جس کمیٹی کا ہم حصہ ہیں, تو ینگ انجینئرس کمیٹی کا جو ہم لوگ حصہ ہیں, تو ہمیں جس سیٹ پر موجود ہیں یا جہاں پر ہم ہیں وہاں سے ہمیں اپنے انجینئرس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. السلام علیکم everyone. My name is Peer Taimur Shah and I am member of Young Engineers Development Committee خیبر پختونخوا. سب سے پہلے آپ سب کو میں یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں PMP ٹریننگ کے لیے. اینڈ سب سے پہلے آپ کو مائنڈ میں یہی ہوگا کہ جو PMP ٹریننگ ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ جتنے بھی انجینئرز مجھے نظر آ رہے ہیں یہ تمام مجھے وہ فریش انجینئرز نظر آ رہے ہیں جو آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے ہم جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے تو مجھے وہ تمام ینگ انجینئرز, وہ تمام ینگ فیسز ود انرجیز جو اپنی فیلڈ میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں. تو یہ آپ سب کا ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے جو آپ اپنی جو کرنٹ فیلڈ ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اپنے ایکیڈیمیا کے بعد اپنا جو جاب کا ایک عرصہ ہے اس میں آپ اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ینگ انجینئرز ڈیولپمنٹ کمیٹی KPK نے جو ینگ انجینئرز ہیں ان کے لیے کافی ایفرٹس کیے ہیں. وہ کچھ ایفرٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ میرے سے پہلے انجینئر صاحب نے ڈسکس کیا کہ ایک جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی جب ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کو ایک ہاؤس جاب پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کو فیلڈ میں امپلیمنٹ کرے. مگر انجینئرز کے پاس اس قسم کی اپرچونٹی موجود نہیں تھی. تو جو ہماری کرنٹ لیڈرشپ ہے ینگ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی, یہ ان کا ایک پازیٹیو انیشیٹو تھا جو پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے, اور اس میں ہم نے ینگ انجینئرز کو ان ہاؤس ٹریننگ پرووائڈ کی تاکہ جو انہیں اپنی یونیورسٹیز میں سیکھا
وہ اس کو پروفیشنلی امپلیمنٹ کر سکیں. سوری فار دا ساؤنڈ ڈسٹربنس، ہمارے تھوڑا یہاں پہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے، بٹ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ جو کرنٹ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی لیڈرشپ ہے وہ آؤٹ آف دا باکس جا کر آپ لوگوں کے لیے سلوشنز لے کر آ رہے ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو کانسٹیٹیوشن رول ہے اس میں ینگ انجینئرز کی ڈیولپمنٹ بھی موجود ہے، اور اس ٹینیور میں ہم نے اس کو پوری طرح سے فلفل کیا. ہم نے 1000 انجینئرز کو پیڈ انٹرنشپس پرووائڈ کی ود ان کے پی کے، اور ایک ٹائم ہمارے پاس ایسا بھی آ گیا کہ ہمارے پاس انٹرنشپس اویلیبل تھی بٹ ہمارے پاس انجینئرز اویلیبل نہیں تھے جن کو ہم انٹرنشپس میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل کی تاریخ میں خیبر پختونخوا کے انجینئرز کے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ینگ انجینئرز، آج فریشرز، آج میرے نوجوان انجینئرز کسی الیکشن کیمپین کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. آج میرے ینگ انجینئرز کسی این ٹی ایس کے لائن میں نہیں لگے. آج میرے ینگ انجینئرز کسی دوسری ٹیسٹنگ ایجنسی کے لائن میں نہیں لگے. آج میرے ینگ انجینئر سی ویز لے کر کسی اسکول، یونیورسٹی یا کسی ادارے کے باہر نہیں کھڑے. آج الحمدللہ میرے ینگ انجینئرز یہاں پہ پروفیشنل ٹریننگز کے لیے آ گئے ہیں. آج الحمدللہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی تاریخ کا وہ دور ہے کہ میرے ینگ انجینئرز کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے پروفیشنل سکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. آج الحمدللہ او جے ٹی آن جاب ٹریننگز کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل انجینئرز کو کالے کرتی ہے اور پاکستان انجینئرنگ کونسل ان کو آن جاب ٹریننگز دلا رہی ہے. آج الحمدللہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ینگ انجینئرز اور فریش انجینئرز کے لیے ایک مدعی بن کر ان کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے سوچ رہی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب نجیب ہارون صاحب کا، چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں برینڈز انسٹیٹیوٹ پشاور کا، جنہوں نے میرے ایک کال پہ جب ان کو میں نے کہا ینگ انجینئرز کے لیے میں لا رہا ہوں ٹریننگ، مجھے فیسلٹیز چاہیے. ڈاکٹر ذیشان احد ایک نوجوان انجینئر نے مجھے کہا عارف ینگ انجینئرز کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، اور آپ تو ٹریننگ کرا رہے ہیں تو میدان میں سجاؤں گا، فیسلیٹیٹ میں کروں گا، آپ آ جائیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریکٹر برینڈز کا ظفر اللہ خان صاحب کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں امیر سکندر صاحب کا. انجینئر ناصر خلیلی صاحب کا میں ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی، جنہوں نے پچھلے 3 سال میں ینگ انجینئرز اور فریش انجینئرز کا بیڑا سر پہ اٹھایا. انہوں نے انیشیٹیوز لیے، ان کی بدولت آج الحمدللہ یہاں پہ کوئی سینئر انجینئر مجھے نہیں دکھا سکتا. ان کی بدولت یہ پروفیشنل سکل ڈیولپمنٹ پہ انجینئرنگ کونسل نے کام شروع کیا، انہی کی ویژن کے مطابق شروع کیا. اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری بتا دوں، کل ہی گورننگ باڈی میں ان کے ایجنڈے کے مطابق انجینئرنگ میں داخلے کے لیے ایک اور بیریئر، جو کہ پری میڈیکل کے بعد انجینئرنگ کے لیے 1 سالہ کورس کرنا پڑتا تھا، اب پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی انجینئرنگ میں آ سکتے ہیں، اور وہ کل جی بی سے اپروو ہوا ہے. میں ذوالقرنین صاحب ایڈیشنل رجسٹرار پاکستان انجینئرنگ کونسل جناب ارقم خان، جو اس کمیٹی کے، میں آپ کا توجہ چاہتا ہوں. میرے انجینئرز میں آپ میں سے ہوں، یہ سب جانتے ہیں کہ میں آپ میں سے ہوں، میں ان صوفوں والوں میں سے نہیں ہوں، یہ میرے معزز ہے، لیکن میں اس کونے میں بیٹھنے والا ہوں.
میں آپ کے لیے جدوجہد کرنے والا ہوں، سو آپ کو تسلی سے میری بات سن لینی چاہیے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آپ کا وکیل ہوں۔ میں ذکر نہ کروں ینگ انجینئرز ڈیولپمنٹ کمیٹی خیبر پختونخوا کی، جواد شاہ صاحب بیٹے ہیں، ناصر زمان صاحب بیٹے ہیں، جناب شیرین خان صاحب بیٹے ہیں، جناب پیر تیمور شاہ صاحب بیٹے ہیں۔ انہوں نے بڑی جدوجہد کی آن جاب ٹریننگ میں جو کہ حقدار انجینئرز کو ملی۔ میں سینٹرل ینگ انجینئرز ڈیولپمنٹ کمیٹی، ابھی ہمارے ساتھ منصوری صاحب آپ سے مخاطب تھے، کراچی سے آل دا وے انہوں نے یہ ٹریننگز میں بڑا ایکٹیولی اور بڑا جان لگا کر انہوں نے کردار ادا کیا۔ میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ انجینئرز ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ زرگل خان کی قیادت میں انجینئرز کی فیسیلیٹیشن کے لیے کردار ادا کیا، جنہوں نے انجینئرز کے لیے سرو اسٹرکچر اور دیگر ایشوز میں انہوں نے اپنا ایکٹیولی کردار ادا کیا۔ یہاں میری فیمیل انجینئرز بیٹی ہے، ہم نے جو انیشیٹیوز ہم لے کر آئے ہیں، ہم نے انکریج کیا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے انکریج کیا کہ فیمیل انجینئرز کو برابر کا موقع مل جائے، اور فیمیل انجینئرز ہماری بالکل ہمارے نوجوان انجینئرز کی طرح ہمارے کندھوں سے کندھا ملا کر فیلڈ میں آن جاب ٹریننگز بھی لے اور سرٹیفیکیشن بھی کرے اور سافٹ سکلز بھی ڈیولپ کرے، اور ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، جابز میں بھی اور اپرچونٹیز ہو، ان کے لیے کوئی ایشو مسئلہ نہ ہو۔ میرے انجینئرز، پاکستان انجینئرنگ کونسل کی تاریخ میں پچھلی 3 سالہ میں اگر یہ نہ کہوں کہ یہ ینگ انجینئرز کے لیے وقف تھے تو یہ زیادتی ہوگی۔ پچھلے 3 سال میں نہ صرف ہم نے آن جاب ٹریننگز کروائی، ہم نے ایکریڈیشن کو بھی ٹھیک کرنے میں اچھا کردار ادا کیا، اور الحمدللہ اب کوئی بھی یونیورسٹی اگر ایکریڈیٹڈ نہیں ہے یا ان کے ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہیں تو میرٹ کی بنیاد پر صرف ایکریڈیشن ہو رہی ہے، جو تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی ایک امپرومنٹ آئی ہے ایکریڈیشن میں۔ الحمدللہ چیئرمین انجینئر نجیب ہارون صاحب کی قیادت میں ہم نے اسٹیم ایجوکیشن پہ فوکس کیا، ہم نے کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا کہ وہ سائنس کی طرف آئے اور انجینئرنگ فیلڈ میں آ کر انجینئرنگ کا انتخاب کریں، انجینئرنگ شعبے کا انتخاب کریں، اور وہ انجینئر بن کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے الحمدللہ پی پی ڈی سی اور آئس کمیٹیز کے تھرو ہم نے ینگ انجینئرز کے لیے انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کیا۔ ہم نے انجینئرز کے لیے صرف ان کو نوکری کی حد تک محدود نہیں کیا۔ ایک طرف اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل کو آن جاب انجینئرز کے لیے ان کے سرو اسٹرکچر کی فکر ہے، تو دوسری طرف بے روزگار انجینئرز کے لیے ہم نے انٹرپرینیورشپ کو بھی پروموٹ کیا۔ اور پچھلے مہینے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ایک پورے پاکستان کے انجینئرز کی کمپٹیشن کرائی اور ان کو سافٹ لونز پرووائڈ کیے تاکہ وہ اپنا کاروبار کا آغاز کرے۔ کے پی کے بھی اس میں انجینئرز انہوں نے حصہ لیا، اور ایکول اپرچونٹی کے ساتھ کے پی کے انجینئرز کو بھی اس لونز میں حصہ ملا۔ میں اگر ذکر نہ کروں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے خدمات، ابھی آپ کا اعتماد پاکستان انجینئرنگ کونسل پہ، ینگ انجینئرز کا اعتماد، انجینئرنگ فریٹرنٹی کا اعتماد پاکستان انجینئرنگ کونسل پہ بحال ہونا چاہیے، جو کہ بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے آپ ہیں اور آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ہیں۔ ایک اور خوشخبری میں سنا دوں خیبر پختونخوا کے انجینئرز کو، پاکستان انجینئرنگ کونسل سے نے کسی رپورٹ کے تحت 2 برانچز بن کیے تھے، سوات اور مردان کے۔ الحمدللہ کل کی جی بی میں آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ان 2 برانچ آفیسز کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ یہ آپ کی فیسیلیٹیشن ہے، یہ ینگ انجینئرز کی فیسیلیٹیشن ہے۔ ہمارے سینئرز ہماری سرپرستی کریں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ینگ انجینئرز کو کیا چاہیے اور فریش انجینئرز کے کیا مسائل ہے اور ان کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سینئرز اور ینگ کی جوڑی ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان کی روشن مستقبل کی ایک گواہی ہے۔ یہاں پہ تقاریر ہوئی اور ہوں گی، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا، لیکن
آپ کا اعتماد اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل پہ نہیں ہے تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کمزور بن جائے گا، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے جس نے ریگولیشن کرنا ہے انجینئرنگ پروفیشن کو، وہ سست پڑ جائے گا، اور جب وہ سست پڑ جائے گا تو باقی گورنمنٹ کی سپورٹ اور باقی اداروں کی سپورٹ ہم سے ختم ہو جائے گی، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل خدا نخواستہ کریش ہو جائے گا۔ تو یہ ہوگا نہیں، ہر محاذ پہ پاکستان انجینئرنگ کونسل انشاءاللہ ٹریک پہ ہے، اور آپ کی شانہ بشانہ وہ انجینئرنگ فیٹرنیٹی کو اپلفٹ کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے۔ ہاں مسئلے ہیں، ہاں مسائل ہیں، ہاں بے روزگاری ہے، ہاں گھر گھر میں انجینئر بے روزگار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو جائے۔ نا امیدی بھی جرم ہے، نا امیدی بھی گناہ ہے۔ ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے سرپرست کیا ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہاں، پاکستان انجینئرنگ کونسل کی قیادت فوکس کر رہی ہے ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ پہ۔ ہاں، پاکستان انجینئرنگ کونسل فوکس کر رہی ہے ہمارے آن جاب ٹریننگز پہ۔ ہاں، پاکستان انجینئرنگ کونسل ایم او یوز کر رہی ہے مختلف اداروں کے ساتھ۔ آج بھی ایک ایم او یو پلانڈ ہے، انجینئر جان زیب صاحب میرے محترم میرے بڑے بھائی وہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آج بھی ایک ایم او یو انجینئرنگ فریٹرنیٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے پلانڈ ہے۔ I am Dr. Engineer Mohammad Zishan Ahad, Director Brains Institute. First of all, on behalf of Brains Institute, I would like to extend my welcome to Chairman Pakistan Engineering Council, Additional Registrar Janzeb Saab, Arkam Saab, and Young Engineer Association Chairman Arif Rahman Saab. Today it is an important event for me because I am one of the first project managers of registered in Pakistan Engineering Council. I was the one who initiated construction project management in Peshawar, which was the first of its kind in entire Pakistan. This project management, as Khalili Saab mentioned earlier, that engineers get docile. The problem is not with docility at most. It is the understanding of engineers, because what project manager teaches you is that in out of 100% of a project management, 95% is project management and 5% is your engineering. And that is where we lose our confidence. With this initiative, I'm absolutely sure that in project management, if we move ahead, the opportunities are going to open. The greatest opportunity right ahead in front of us are the CPEC. But before moving into project management, I would also like to welcome you all, as this is one of the best profession as I am affiliated to it. And most importantly, why is it in line with my field? Because at Brains Institute, we are offering project management as a master's program, which is one of its kind. And it is primarily designed for those engineers who wish to excel in their fields in Middle East, Pakistan, East Asia, and all European countries. We have the best education system of BIM information technology and geoinformation. I would love to see you people excel in it, and I extend my congrats to you. And for all those engineers as an executive officer of Brains, I would like to have an announcement. I would like to have an announcement to all those engineers.
I would give them admission in all the engineering departments at almost 40% discount. That is my commitment to the engineers, and whether they are diplomas or master's program, they can also come through their respective department chairmen from different universities. We are open to it. We are working for engineers, and trust me, the future of engineers is still secure in Pakistan. Have faith in Pakistan. Thank you very much, and best of luck. जनाब माशाल्लाह ज़फ़रुल्लाह खान साहब पिछले 14 साल से रफ़ीक और दोस्त और साथी। 2010 में मैं नासिर खलीली साहब से उम्र में कोई 20 साल बड़ा हूँ, लेकिन हमारी दोस्ती पिछले 14 साल पहले हुई और आज भी माशाल्लाह मैंने उनको सुना और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स के लिए और ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा के इंजीनियर्स के लिए वो एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। और माशाल्लाह उन्होंने पिछला इलेक्शन भी मेरे साथ लड़ा, ज़िम्मेदारियां भी अदा की और जहां भी गए उन्होंने लाहौर में डीएस रेलवे रहे, पेशावर में रहे और पिछले कोई साल भर से कराची जैसी जगह पे भी एस डीएस रेलवे वो अपनी कारकर्दगी से, अपनी सलाहियतों से अपना लोहा मनवा रहे हैं। हमारे नौजवान जो इंजीनियर आरिफ रवान साहब, वो फिर भी मेरा ख्याल में उनसे भी मज़ीद 15-20 साल छोटे हैं। ये अलग अलग जनरेशन हैं इंजीनियर्स की। आरिफ रवान साहब की तवानाइयाँ, उनका जज्बा, उनका इंजीनियर्स के सिलसिले के अंदर एक लगातार तसलसल के साथ कोशिशें और काविशें, वो भी बड़ी मिसाली हैं। यहाँ पर हमारे आमिर सिकंदर साहब, इंजीनियर आमिर सिकंदर, इंजीनियर जवाद शाह साहब, इंजीनियर शीरिन खान साहब, इंजीनियर हसीब मंसूरी कराची से आए हुए हैं। वो भी यंग इंजीनियर्स की काविशों में बड़ा रोल है। तैमूर शाह साहब का भी, और हमारे जो यहाँ पर एडिशनल रजिस्ट्रार जानजेब साहब, अगेन यंग इंजीनियर अरकम, यहाँ मौजूद जो सीनियर इंजीनियर्स आगे बैठे हुए हैं और जो नौजवान इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। तकरीबन 2 साल और 10 महीने मुझको ये जिम्मेदारी संभाले हुए हुए हैं। जब मैंने ये चार्ज लिया उस वक्त मैं कौमी असम्बली का रुकन भी था कराची से। एहसास जिम्मेदारी ये था कि आज भी, और इसके ऊपर मैं जहाँ जाता हूँ, कॉन्वोकेशन में जाता हूँ, कोई इंटरव्यू देता हूँ, तो अपने नौजवान इंजीनियर से, मेरे 2 बेटे भी इंजीनियर्स हैं, और तमाम अपने कौम के लोगों से ये माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे इस मुल्क की बदनसीबी कि आज भी, जब मैंने इंजीनियरिंग पास की 45 साल पहले, तो पाकिस्तान एक गैर तरक्की याफ्ता तीसरी दुनिया का मुल्क था। पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, दीगर तमाम मसाइल की यहाँ पर मौजूद थे। शर्मिंदगी इस चीज़ की कि 45 साल के बाद भी पाकिस्तान, आज मैं जब देखता हूँ तो आज भी तीसरी दुनिया का मुल्क है। हम कभी कभी अपने आप को दिल को बहलाने के लिए तरक्की पजीर कह लेते हैं, लेकिन मसाइल में घिरा हुआ है। पीने का साफ पानी आज भी मुश्किल से मिलता है, और बिजली, महंगी बिजली के मसाइल आप यहाँ पर भी पेश करते हैं, और पूरा पाकिस्तान उसके लिए तरसता भी है और लोड शेडिंग की सख्ती से भी गुजरता है। फेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो भी इंडस्ट्री के जितने भी मसाइल हों, मेरी सोच और फिक्र ये रही है कि पाकिस्तान के बेहतरीन लोग, पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए। जैसे किसी अस्पताल को चलाने के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। अभी माजी करीब के अंदर कोविड से हमारा मुल्क गुजरा, उस वक्त जो डॉक्टर्स की
یہ جو ہاسپٹلس کی بیڈز کی وینٹیلیٹرز کی بہت زیادہ اہمیت تھی، کیونکہ ہر طرف موت رقص کر رہی تھی اور کووڈ کا حملہ پوری دنیا پہ ہی تھا اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا تھا، تو ڈاکٹرز نے وہاں پر کردار ادا کیا۔ پاکستان آج جتنے بھی معاشی مسائل اور سختیوں اور تکالیف اور سے گزر رہا ہے، یہ سارے کے سارے جب آپ ان کو سیاسی مسائل کو چھوڑ کے، فورن پالیسی کو چھوڑ کے آپ دیکھیں گے تو یہ انجینئرنگ پرابلمز ہیں اور ان کے انجینئرنگ سلیوشنز ہیں۔ جہاں میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا تو یہ مجھ پہ ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ ہم اگلی نسل کے جو انجینئرز ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کو اس طرح سے ہم تیار کریں اور لیس کریں انجینئرنگ کے ہتھیار سے، اور ان کی افادیت اور ان کی اہمیت، ان کی ریلیونس، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو اسلام آباد میں، چاہے صوبائی حکومت ہو، ان کو اس چیز کا احساس رہے کہ ان ملک کو، غیر ترقی یافتہ ملک کو، ترقی کی جو بھی منازل ہیں، یہ انجینئر اپنے کندھے کے اوپر اس کو ذمہ داری کو اٹھا کے اس ملک کو ترقی یافتہ بنائے گا۔ یہ اسی کا سلسلہ تھا کہ ہم نے ساری توجہ، یقیناً میں جو روٹین میٹرز تھے کہ جو پاکستان کے کاؤنسل کی اسٹیچوٹری ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ریگولیٹری باڈی ہے، وہ تو چل ہی رہے تھے، لیکن جو بیماری کی جڑ ہم نے پکڑی تھی اس کے لیے الحمدللہ یہ جتنے پروگرام عارف روان صاحب نے بتائے، جتنے پروگرام ہمارے ناصر خلیلی یا غالباً اس سے پہلے کے مقررین نے بتائے ہوں گے، ان پہ توجہ دی، اور ہم اسکولوں تک چلیں گے، کیونکہ انجینئرنگ کا پروفیشن اب اس طرح سے جیسے پہلے نمبر 1 پروفیشن ہوتا تھا اب نہیں ہے، اب چوائسز فرسٹ چوائس نہیں ہے، اور بہت ساری شعبے آ گئے، زیادہ گلیمرس ہیں، وہاں پر زیادہ آسانیاں ہیں۔ اسٹیم ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس تھوڑے روکھے سبجیکٹ ہیں، ڈیمانڈنگ سبجیکٹس ہیں، لیکن اسٹیم ایجوکیشن کے اوپر بھی ہم نے بھرپور توجہ ڈالی اسکولوں کے اندر، تاکہ جب بچے 8ویں جماعت میں ہوں، بچیاں، تو یہ سارے سائنس پڑھیں، تاکہ ہائی اسکول کے بعد، انٹرمیڈیٹ کے بعد سارے شعبے ان کے لیے کھولے ہوئے ہوں۔ فائنل ایئر کا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا، تو یونیورسٹیز کے پاس پیسے کم تھے، نہیں تھے، بچوں کے ماں باپ بھی 16 سال کی تعلیم کراتے ہوئے ریسورسز ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو فائنل ایئر کے پروجیکٹس کی ریسرچ کو، اس انوویشن کو، ڈیولپمنٹ کو، تاکہ اسٹارٹ اپس بنے، تاکہ انٹرپرنورز بنے۔ اس دفعہ پہلی دفعہ 250 پروجیکٹس کی فنڈنگ ہوئی، سلیکٹڈ پروجیکٹ پورے پاکستان سے، اس دفعہ 600، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ 1200 پروجیکٹ، تاکہ انجینئر نوکریاں ڈھونڈنے کی بجائے انٹرپرنور بنے، سٹارٹ اپس، چھوٹے چھوٹے کام اپنے شروع کریں، اپنی صلاحیت سے، اپنی انرجی سے، اپنی قابلیت سے، اور اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں۔ ابھی آج سے 1 مہینہ پہلے 10 پروجیکٹس جو اچھے سلیکٹ ہوئے، ان کو سیڈ منی 10-10 لاکھ روپے قرض، بلا سود قرض، میڈیم ٹرم 5 سے 7 سال میں وہ اپنا کاروبار جمانے کے بعد اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دیا گیا۔ تو جتنی بھی کاوش ہے، یہ گریجویٹ انجینئرز کا جو یہ ٹریننگ کا جو پروگرام ہے، انٹرنشپ کا، کیونکہ پہلی نوکری مشکل ہوتی ہے، کیونکہ بندے نے ڈگری تو لے لی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس پاکستان میں سفارش نہیں ہے تو اس کو پہلی نوکری حاصل کر، تو پہلی نوکری، تاکہ ایک انجینئر بھی
پاکستان میں بے روزگار نہ رہے، اور وہ اس کی تنخواہ بھی، اس کو نوکری دلانا، پہلی نوکری، اس کی 6 مہینے کی تنخواہ تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کر سکے، یہ بھی پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے ذمہ داری اٹھائی اور اس سے بڑی کامیابی ہوئی الحمدللہ۔ فردر انجینئر جہاں اسلام آباد کے اندر میں نے 6 سال گزارے ہیں، اور جو کیس لڑا ہے بیوروکریسی سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، بعض اوقات عدالتوں میں بھی گئے انجینئرز کے حقوق کے لیے، ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ انجینئرز کا رول، ان کو ان سیٹس کے اوپر جتنے ڈپارٹمنٹس ٹیکنیکل ہیں، جو کور انجینئرنگ ایریاز ہیں، وہاں پر انجینئر کا رول رہے۔ تو انجینئر کو بھی اپنی قابلیت اور صلاحیت بڑھانی ہے۔ یہ جو پی ایم پی پروگرام اور یہ جو ہمارے ڈاکٹر ذیشان نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ، انجینئر اپنی اسکلز میں بڑا اسمارٹ ہوتا ہے، اپنے کور انجینئرنگ ایریا میں چاہے انجینئر قابل ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، لیکن جو سافٹ اسکلز ہیں آج کل، کمیونیکیشن کی اسکل، پریزنٹیشن کی اسکل، ایک ہولسٹک سوچنے کی اسکل، اور یہ جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز جیسے پی ایم پی کا ذکر آیا، تو یہ ساری کوالیفیکیشن بڑھے، سرٹیفکیشن بڑھے، تو یہ بھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ 2 باتیں اور کرتا ہوں کہ میں عید سے پہلے آیا تھا پشاور، آج آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں کو پھر آؤں گا۔ پرسوں کو کیپ سٹون جب ہم نے پروجیکٹس کی فنڈنگ کی، تو بچے اور بچیاں جب یونیورسٹیز کے اندر اپنے پروفیسرز کی مدد سے اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں، تو ان کا ڈسپلے، اور وہاں پر انڈسٹری کو انوائٹ کر کے، تاکہ وہاں پہ اس کا بائر آئے، انڈسٹری ان آئیڈیاز کو پک کرے اور ان بچوں کے آئیڈیاز کو اس کا امپلیمنٹیشن ہو۔ تو پرسوں میرے خیال میں عارف رحمان صاحب اور یہ ٹیم بتائے گی کہ کس لوکیشن کے اوپر، لیکن پرسوں سے مطلب پیر کو 3 بجے پشاور کے اندر پی ایم پی، یہ پی ایم پی تو آج ہے، وہ انشاءاللہ کیپ سٹون کا ڈسپلے ہوگا ان یونیورسٹیز کے، پورے صوبے کی یونیورسٹیز کے، وہاں پہ ان کے پروجیکٹس کا ڈسپلے ہوگا اور انڈسٹری اس کو دیکھے گی۔ میں جب آیا تھا، عید سے پہلے آیا تھا، عباسین یونیورسٹی بھی گیا تھا اور سیکال بھی گیا تھا۔ ڈاکٹر نصیر صاحب جو سیکال میں، انہوں نے میری توجہ دلائی کہ انرولمنٹ یونیورسٹیز میں گر رہا تھا، تو میں نے عید کے بعد 2 دن بعد، عید کی چھٹیوں کے پچھلے جمعہ کو، ہم نے ایک وائس چانسلرز کمیٹی کی میٹنگ رکھی، آن لائن رکھی، 1 درجن سے زیادہ وائس چانسلرز نے شرکت کی۔ مجھے ڈیٹا، مجھے ظاہر بات ہے آپ سے اور دوستوں سے جو فیڈ بیک آتا ہے، اس کے بہتر بیسس پہ ہم فیصلے کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے جو ان پٹ ملی وہ یہ تھی کہ پری انجینئرنگ میں 6000 بچے اور پری میڈیکل میں 40,000 بچے بچیاں، ظاہر بات ہے بہت بڑا پول اس تک جا رہا تھا، اور 6000 میں سے جو انجینئرنگ یونیورسٹیز پبلک اور پرائیویٹ ہے، ان کا انرولمنٹ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے یہ کر دیا ہے، گزشتہ یسٹرڈے وائس چانسلرز کمیٹی نے اس کو اپروو کیا، اور گزشتہ کل گورننگ باڈی نے بھی اس کو اپروو کر دیا کہ جو پری میڈیکل سے اگر ان کی شارٹ فال رہ جائے گی ان کی ایلوکیٹڈ سیٹس کے اندر، تو 40% تک وہ پری میڈیکل والے جو بچے ہیں، اور وہ یا 0 سیمسٹر میں یا 1st 2nd سیمسٹر کے اندر ایڈ میتھس پڑھ کے اپنی اس کمی کو پورا کر لیں گے جن کو میڈیکل میں داخلہ نہیں مل رہا۔ تو ہم ہر ایونیو کو دیکھ رہے ہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور اس چیز کا تک آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا جو ایکٹ ہے 1976 کا، جو قومی اسمبلی نے اس وقت کی پاس کیا تھا، اس میں جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے جو فنکشنز ہیں، جو ریگولر معاملات ہیں،
इंजीनियर्स का रजिस्ट्रेशन है, ईपी का इम्तिहान है, वो भी पिछले 10 साल उससे पहले इतने इंजीनियर्स ने ईपी का इम्तिहान नहीं लिया और पास नहीं किया जितना पिछले 3 साल के अंदर रेगुलर हो रहा है। सीपीटी पॉइंट्स का, ताकि कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहे। तो जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो आइन भी डालता है और आपका एक्ट भी डालता है, इंजीनियर से जो तवक्कुआत है आप पे, मुझ पे, हम सब पे, कि एक्ट हमारा ये कहता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जिसके आप सब रुकन हैं, will assist the federal government as think tank. इंजीनियर्स ने टेक्निकल शोबों के अंदर, और सारे शोबे आज के दौर में टेक्निकल हैं, मगज का काम करना है, दिमाग का काम करना है, नेविगेशन का काम करना है, रहनुमाई का काम करना है, आँखों का काम करना है, ताकि वो पॉलिसी स्पेशलिस्ट लोग बनाएं। जो पानी की, वाटर की पॉलिसी है, उसको पानी के माहिरीन, जो बाबा है पानी, जिन्होंने सारी जिंदगी पानी के गिर्द गुजारी है, जो बिजली का शोबा एनर्जी का, उसको बाबा है एनर्जी, जो फूड सिक्योरिटी का शोबा है, उसको बाबा है एग्रीकल्चर, ताकि सूडो प्रोफेशनल्स, वो लोग जो ट्रेन नहीं हैं, वो जब पॉलिसी बनाते हैं तो उसके अंदर मसाइल का भी शिकार होते हैं और हम आखिरी में जाके डेड एंड पे फंस जाते हैं और पॉलिसीज आपस में टकरा जाती हैं। तो ये वो सारे काम हैं। आखिरी बात कि इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जल्द वो जो रजिस्टर है कल 30 जून को बंद हो जाएगा फॉर दिस इलेक्शन ईयर। आप में से किसी ने अगर रिन्यू नहीं कराया है, मेरा ख्याल है आरिफ रहमान साहब ने और हमारे खलीली साहब ने और दोस्तों ने आप सबका वो करवा दिया होगा, लेकिन आज भी इंशाअल्लाह खुला रहेगा दफ्तर और कल भी खुला हुआ होगा, ताकि आप उसको अपने रिन्यूअल कराएं। जिम्मेदारी क्या है कि पाकिस्तान में 2,55,000, 2.5 लाख इंजीनियर जो है, जो इस वक्त हाजिर है, रिटायर्ड या और जो मुल्क से बाहर हैं उनको, इंजीनियर्स को छोड़ के, और 25 करोड़ लोग हैं। तो इसका मतलब कि एक इंजीनियर के कंधे के ऊपर आप न्यूमरेटर के अंदर 25 करोड़ लोग, 250 मिलियन, और डिनोमिनेटर में 2.5 लाख जब डालेंगे तो आप में से हर एक के ऊपर, कंधे के ऊपर 2,500 पाकिस्तानियों का बोझ है। तो ये जिम्मेदारी भारी है और पाकिस्तान 1000 साल तक भी कस्मापुर्सी से और तीसरी दुनिया से नहीं निकलेगा जब तक इसका इंजीनियर रहनुमाई नहीं करेगा और लीड नहीं करेगा और हराबल दस्ते का काम अदा नहीं करेगा, ताकि पाकिस्तान को उसके मसाइल से निकालने में। तो ये वो जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को मैं इस उम्र के अंदर भी अदा कर रहा हूँ, एक कर्ज के तौर के ऊपर अपनी आइंदा नस्ल का वो कर्ज उतार रहा हूँ और अपनी उस नाकामी का, अब मेरी नस्ल की नाकामी का, कि हम इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सके। लेकिन चाहता ये हूँ कि कल जब आप सीनियर हो जाएं, आपके बाल सफ़ेद हो जाएं, आप इधर स्टेज के ऊपर बैठे हुए हो या यहाँ से खड़े होकर बात कर रहे हो, तो आप नाकाम ना हो, आप कामयाब हो, पाकिस्तान तरक्की कर चुका हो, अपने मसाइल से निकल चुका हो और ये मुल्क दुनिया की कौमों के अंदर अपना लोहा मनवा चुका हो। सब जो मुतज़मीन हैं यहाँ पे, उनका भी शुक्रिया। आप लोगों ने इस गर्मी के अंदर जो इंतज़ार की ज़हमत की, उसका भी शुक्रिया। अपने मुल्क के लिए अपना अपना हिस्सा हम सब डालें, ताकि हम भी एक मुअज़्ज़ज़ कौम के तौर पे सर उठा के जीने वाली कौम की शक्ल में दुनिया के अंदर जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़रुल्लाह ख़ान, रेक्टर ब्रेन्स इंस्टीट्यूट, मैं आपसे मुखातिब हूँ और
شکریہ کے جذبات اور احساسات پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ایک بہت بڑی انیشیٹو جس میں کنفرمیشن لیٹرز دیے جا رہے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوشن کے تعاون کے ساتھ اور ان کی کلابریشن کے ساتھ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. ہائیلی اسکل ڈیولپمنٹ ایک پروگرام ہے جس میں انجینئرس کے لیے جاب کریشن اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک اسپانسرشپ پروگرام ہے اور ٹریننگ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو آج اس سیریمنی میں انجینئر محمد نجیب ہارون صاحب چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل اور جناب انجینئر محمد ناصر خلیلی صاحب جو ہے انہوں نے اس گیدرنگ کو اس آگسٹ گیدرنگ کو جو ینگ انجینئرس کے لیے یہاں پہ منعقد کیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی بہت سگنیفیکنٹ بہت امپورٹنٹ بہت بڑی انیشیٹو اور بہت فار ریچنگ کی حامل تھی. اس میں ینگ انجینئرس کے لیے نہ صرف انجینئرس کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام دوسرے پروفیشنلز کے لیے ایک ان امپلائمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں راستے کھلیں گے. پاکستان کی ترقی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. تو جس طرح سے انجینئر محمد نجیب ہارون صاحب نے اور طاہر خلیلی صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر انہوں نے بالکل انجینئرس کا حق ادا کیا ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بالکل کارنر سٹون پالیسی کا انہوں نے پریکٹیکلی اس کو لے ڈاؤن کیا ہے. تو اس پہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور برینز کی طرف سے میں بھرپور انشاءاللہ اس میں جو برین انسٹیٹیوٹ کا رول ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. یہ ایک نقطۂ آغاز ہے اور یہ بہت پاکستان اس سے ترقی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. پاکستان آگے بڑھے گا, ینگ انجینئرز آگے بڑھیں گے, پاکستان کے نوجوان آگے بڑھیں گے, گلوبل کنیکٹ ہوگی اور اس طریقے سے خوشحالی کا دورہ ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں. جی زما نوم انجینئر جانزیب خان دی او زه ایډیشنل رجسٹرار یم پاکستان انجینئرنگ کونسل. دا نن چې کوم موږ ایونټ وکړو نو دا بیسیکلی هغه اپرچونټی دا چې مخکې سینئر انجینئر سره نه ملوي دا او هغه نن انجینئر نجیب هارون صاحب هغه اپرچونټیز انجینئران ته پرووایډ کوي چې کله انجینئران صاحبان به فارغ شو نو بیا بے روزګاره ګرځېده د هغې څه ټریننګ اپرچونټیز چې ته گورنمنٹ ډپارټمنټس کې هغې ته به نه ملوي نو دی یو پایلټ پروجیکټ شروع کړو بیسیکلی هغه د دې مقصد دپاره و چې ډپارټمنټس پبلک سیکټر ډپارټمنټس ته دا طریقه وښیي چې څنګه ینگ انجینئران منګه فری آف کاسٹ یا د پی سی په ایکسپنس یا د گورنمنٹ ایکسپنس باندې ټرین هغې کې ټول ډپارټمنټس ته دا وایي چې سټارټ منګه د پاکستان انجینئرنگ کونسل په خرچه باندې به تاسو ینګ ګریجویټس درکړو هغوی به ستاسو ډپارټمنټ کې ټرین کړي. بیا څلور شپږ میاشتې چې هغوی ټریننګ واخیسته نو هغې کې چې کم سیریس او ډېر کابلان خلک وو خپل جاب سره سیریس وو نو هغه ډپارټمنټس پلیس هغوی ته نوکری هغه ډپارټمنټ کې ملاو شو او دغسې ډپارټمنټ هم دا یو تحریک شروع کړو او د دې پروجیکټ دپاره فنډس الوکیټ کړو په پروجیکټس کې چې را داسې ینګ انجینئرس ته موږ خپل هم ټریننګ ورکوو چې کوم دا پی ای سی او انیشیټیو شروع کړه. نن الحمدلله زمونږ انجینرانو کې د یو څیز کمی دی چې زمونږ دلته ملک کې روزګار نشته نو دوه قسمه انیشیټیو پی ای سی شروع کړي. یو ته موږ انټرپرینورشپ ډیولپمنټ وایو چې کوم ځای کې د گورنمنٹ سیکټر جابز نه وي نو هلته چې انویسټمنټ د بار د پرایویټ سیکټر راځي یا د فارن انویسټر نو فرض کا $1 بلین وي نو هغې سره روزګار د $10 بلین روزګار اکټیویټي شروع شي بزنس اپرچونټي شروع شي. نو د ګورنمنٹ هسې هم دا ذمواري نه
دا غي ذمہواری دا خپل جام نشي ورکول آی صرف فیسیلیټیشن کول شي چې پرایویټ سیکټر ته فیسیلیټیشن ورکي سازگار ماحول ورته جوړ کی جابز اپرچونیټیز ورکول د پرایویټ سیکټر کار دی نو هغه دغه سي دې طریقه باندې بیا اوس موږ دلته خو روزګار شته نه نو زموږ ګریجویټس چې څومره انجینران دي هغه میډل ایسٹ کنټریز ته ځي ګلف ته ځي بار ویسټرن ورلد ډیولپ ورلد ته ځي نو هلته بیا مختلف پیرامیټرز دي چې ستا انجینران ته وایي چې ته انټرنیشنلی ستا کوالیفیکیشن چې دی هغه تسلیم شده دي accredited دی یا تا دا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پروفیشنل چې کوم پی مینجمنٹ پروفیشنل ټریننګ دی دا تا کړی دی یا ورته وایي چې ته انټرنیشنل انجینرینګ الاینس ممبر وي بیا خو به تا ته روزګار ملاویږي او که نه وي نو بیا تا باندې د ګلف کنټریز روزګار هم بندېږي نو دغه دې حوالې سره چیرمین صاحب بیا خو انجینرانو ته دا خبره سمجھاو کړه چې ملک روزګار نشته نو تاسو روزګار پرووایډ کوونکي جوړ شئ په ځای دی چې تاسو جاب سیکر یې جاب ګورئ ځان له تاسو خلکو ته جاب پرووایډر جوړ شئ نو هغه انټرپرینورشپ سکلز دا یو پروګرام یې شروع کړ چې زموږ ینګ ګریجویټس کې هغه خپل واړه سټارټ اپس شروع کړي بزنسز شروع کړي د هغې سلسله کې دا یو اکټیویټي وه چې الحمدلله دلته د ډاکټر ظفر الله چې کوم دی چې کوم چانسلر دی د برانز یونیورسټي د هغې د یونیورسټۍ د امبریلا د لاندې پاکستان انجینرینګ کونسل سکسیسفلی کنډکټ سبا نابله ورځ د پیر په ورځ باندې په ګلیکسي هال دی اپوزټ حیات آباد سپورټس بورډ هلته زموږ یو بله اکټیویټي ده چې انجینران صاحبان چې کله فاینل ایئر پروجیکټ وکړي نو اصل کې هغه فاینل ایئر پروجیکټ د ده لپاره یو مارکیټینګ پوینټ جوړېدی شي خو چې هغه څوک هغې ته صحیح فنډ ورکړي ګورنمنټ ورته ورکړي نن سبا یونیورسټیو سره فنډ نشته نو هغه د یو کمپټیشن داسې شروع کړو چې انجینران فاینل ایئر پروجیکټ کې چې فاینل ایئر کې کم پروجیکټ کوي ایف آئی ډي پی ورته موږ وایي فاینل ایئر ډیزاین پروجیکټ نو هغې کې ښه پروجیکټس موږ راوچت کړو او هغې ته موږ هغه سپورټ کړو فاینانشل نو هغې کې دومره ښکلي پروجیکټس راغلي چې نن سبا انډسټریز هغه کمرشلایز کړو د هغې نه ښه پروډکټس جوړ کړو او هغه انډسټریز او پروډکټس جوړوي دا یو کمپین دی چې ملک کې دننه ولې نه منګه انډیجنایزیشن شروع کړو یو شی تیار په تیار د چاینا یا د بل ملک نه ولې منګه راغواړو چې زمونږ دلته انډسټري ولګي او هغه پروډکټس جوړیږي نو هغې کې به څه چلو شي انجینران ته به پکې جاب میلاو شي ډپلوما هولډر څوک به پکې سیکیورټي ګاډي وي څوک پکې اکاؤنټنټ وي نو دا یو موو دی چې را موږ انډیجنایزیشن طرف ته لوټ شو یو پروګرام پرس کې یو ټیکنالوجي راله پاکستان ته اوس هغه سٹارټ کې همغه زمونږ انجینران نه پوهېږي هغه پې ټرین شو بل پروجیکټ چې موږ کوو هغه به زمونږ انجینران خپله کوي مثال یې زنده مثال یې موټروی ده چې اسلام آباد لاهور موټروی چې کوم وه بایندر یو کمپني وه ټرکش کمپني وه هغه یې وکړه بیا ورسره زمونږ د پی ای سی چې کوم رول دی چې په سلو کې 30% په زمونږ لوکل کمپني نو اسلام آباد او پېښور چې کوم موټروی وه هغه بیا زمونږ لوکل کمپنو خپله وکړه نو دا یو مقصد دی چې یاره موږ خپل انجینران پروموټ هغه یې چې ایبیلیټي هم شته هر څه شته لږ ډېر چې کم کمی دی چې کم یو ویژن ورته ورکول دي یو حوصله ورته ورکول دي نو هغه دا یو پلیټفارم دی د پی سی یو پروفیشنل اکټیویټي شروع کړې چې موږ خپل انجینران ته هغه څه وښیو چې کم ته نه بین الاقوام غواړي کم انټرنیشنل جاب غواړي یو بل مثال زه تاسو درکوم چې زموږ انجینرانو صاحبان یو مخکې دلته زموږ په کالجونو کې لیت مشین به استعمالېږي چې کم اوسپنه کټ کوي اوسپنې کټینګ والا یو ماډل ته جوړای نو اوسپنه باندې کټ کوله ډېره به ګرانه نن سبا کمپیوټرایز سی ان سی مشینز ورته وایي لیت مشینونه ختم شو کمپیوټر ته یو ډیزاین ورکا هغه چې ګوره به د نو ټایم چې څنګه ډیزاین ماډل ته څه غواړي شیپ غواړي سکویر غواړي ریکټینګولر غواړي بل شیپ کې غواړي هغه شیپ ته کمپیوټر جوړ اوس دغه کې یو سړی لیت مشین باندې دی ځکه ډېر ټرین دی دوبای کې په سعودي کې په یو کې په یو ایس کې خو سی ان سی مشین ټرین کس په کار دی لیت مشین نه چلېږي نو زمونږ انجینران صاحبان به هغه ټریننګ ضرور لري دا زمونږ مجبوري ده چې کوم باندې زمونږ هغوی ته دلته خو روزګار نشته چې بهر ورته روزګار میلاو شي